بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج صبح سحری کے بعد جو سب سے المناک پہلی خبر ملی وہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم ترین استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حادث وفات کی اطلاع کی. واقعہ یوں ہوا کہ امسال ماہ رجب میں مفتی صاحب کو ایک عارضہ لاحق ہوا کہ گفتگو کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو جاتی تھی. بولنا چاہتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی. اسی حال کے اندر بخاری شریف کا آخری سبق بھی ہوا، جس کی ریکارڈنگ طلبہ نے موبائل کے اوپر وائرل بھی کی. چیخ پکار، آہ بکا و گریہزاری کا ایک عالم طاری تھا تمام طلبہ کے اوپر. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق مکمل کیا اور فوراً اپنے صاحبزادے کے ساتھ بمبئی کا سفر کیا. اس سے پہلے ان کا آپریشن بھی بمبئی میں ہوا ہے، کامیاب آپریشن ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کئی بار چیک اپ کے لیے بھی ممبئی جا چکے تھے. وہاں ان کی صاحبزادی کا مکان بھی ہے. مفتی صاحب بمبئی تشریف لے گئے اور ان کے جانے کے چند ہی دنوں کے بعد ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا اور ان کی واپسی دیوبند نہیں ہو سکی. اس درمیان ان کے بیان کا بھی سلسلہ جاری رہا، مجلسیں بھی قائم ہوتی رہی. کوئی بیماری کی خاص علامت نہیں تھی. جس بیماری میں وہ پہلے مبتلا تھی، یعنی زبان بندی کی شکایت، اس کا سمٹم پکڑ لیا گیا، اس کا علاج بھی ہوا اور الحمدللہ اس سے افاقہ ہو گیا تھا. ادھر چند روز پہلے طبیعت خراب ہوئی، ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور ایک ہی 2 دن کے اندر حالت سیریس ہو گئی. کل یہ خبر لگی کہ ان کے پھیپھڑے میں پانی آ گیا ہے. رات ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ آکسیجن کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. آج صبح سحری کے بعد 4 بجے گفتگو ہوئی تو بتلایا کہ اسپتال میں جو صاحب خدمت میں معمول تھے انہوں نے یہ بتلایا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے بموجب 2% آرام ہے، سانس لینے میں دقت جو تھی اس میں 2% کی کمی ہے. تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آرام کر کے میں اٹھا. 7:30 بجے مولانا محمود صاحب راجستھانی رکن شورا دارالعلوم دیوبند کا فون آیا کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کے انتقال کی خبر موبائل پہ چل رہی ہے، ذرا تحقیق کیجیے. میں نے موبائل اٹھایا تو واقعی اس میں خبر تھی. بمبئی سے رابطہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ 6:30 بجے حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے آج معمول کے مطابق روزانہ کا درس حدیث بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا. مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت قدیم اساتذہ میں سے ہیں. سن 1393 94 95 یہ ان کے ابتدائی تقرر اور پھر استقلال کا سال ہے. اس طرح دیکھا جائے تو تقریباً
48 سال کی مدت ان کو دارالعلوم کے اندر مدرسی کی حیثیت سے ان کی مدت گزری ہے، اور ابتدائی مدرس سے ترقی کرتے کرتے آخر وہ دارالعلوم دیوبند کے آخری 12 سال میں صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ بخاری شریف کا درس ان کا ایک نمایاں درس تھا۔ عام طور پر مدارس میں حدیث کی کتابیں اور خاص طور سے بخاری شریف کی درس کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ ابتدائی مہینوں میں تفصیل زیادہ ہوتی ہے اور آخر میں جب کتاب ختم کرنے کا نمبر آتا ہے تو روایتاً کتاب پوری کرا دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ درس تھا وہ مکمل پورے سال ایک جیسا تھا، مختصر تشریح کے ساتھ پوری کتاب پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، بخاری شریف کی جو ان کی درسی تقریر تھی وہ بھی چھپی، ترمذی شریف کی درسی تقریر بھی چھپی، اسی طرح حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ انہوں نے لکھی، اور تفسیر ہدایت القرآن کی تکمیل فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ان کے قلم سے وجود پذیر ہوئی اور ان کو کثیر التصانیف علماء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ چند خصوصیات جو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عام طور پر محسوس کی جاتی تھی، جس کا ہر ایک تذکرہ کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وقت کی قدردانی ان کے یہاں بہت مجلس بازی نہیں ہوتی تھی۔ صرف عصر کی نماز کے بعد طلباء کو حاضری کی اجازت تھی، مہمانوں کو ملاقات کی اجازت تھی، باقی پورا وقت وہ مطالعہ میں، تصنیف و تالیف میں اور اپنے علمی مشاغل کے اندر صرف کرتے تھے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی علمی کام میں مشغول رہتے تھے، ایک سے فارغ ہوتے دوسرے کام میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح اپنی رائے کی پختگی میں وہ بہت معروف تھے، جو رائے قائم کر لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے سے ہر ایک کو اتفاق نہ ہو، لیکن یہ انسان کی ایک خوبی ہے کہ سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرے، اور اگر اس کے خیال میں وہ رائے صحیح ہے تو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر جمع رہے۔ مفتی صاحب کی نظر فقہ، فتاوی، حدیث اور تفسیر اور اس کے علاوہ علوم عقلیہ کے اوپر بھی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مبادئ الفلسفہ اور اس طرح کے کچھ رسائل بھی لکھے کہ جو ابتدائی بچوں کو ان فنون سے روشناس کرانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مفتی محمد سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعارف زمانۂ طالب علمی سے۔ میں جب دارالعلوم دیوبند میں سن 1962 میں داخلے کے لیے حاضر ہوا، یعنی شوال سن 1382 ہجری میں، تو وہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فراغت کا سال تھا، اور اس سے اگلے سال جبکہ میرا قیام کمرہ نمبر 4 دفتر میں، جو موجودہ کمرہ نمبر 24 مسجد کہلاتا ہے اوپر کی منزل میں، اس کمرے میں میرا قیام تھا اور مولانا عبدالمتین صاحب بنارسی مرحوم کا، تو نیچے جو آج کل شعبہ صفائی کا دفتر ہے، اس کمرے میں مفتی سعید احمد صاحب قیام پذیر تھے۔ یہ ان کا دارالفتہ کا سال تھا، جو غالباً سن 1383-84 ہجری کا سال ہے۔ بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے مطالعے میں اور اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، اور رات کو عشاء کی
کافی بار تقریباً 12-1 بجے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس کمرے کے باہر جو زینہ کا چبوترا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور قرآن پاک یاد کرنا شروع کرتے. جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اسی طرح رات میں انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کیا اور اس وقت ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے جو غالباً مفتی امین صاحب دامت برکاتہم تھے جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اردیا کے مدرس ہیں. اور بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے. کسی دوسرے مشغلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. مطالعہ، مذاکرہ، درسگاہ کی حاضری اور اس حیثیت سے وہ اساتذہ کے درمیان بھی مقبول تھے. مجھے یاد ہے کہ بقرعید کے موقع پر ایک دن احاطہ ملسری میں ان سے ملاقات ہوئی اور وہ دار جدید کی طرف جا رہے تھے. کہنے لگے جی چاہتا ہے ذرا دار جدید کو دیکھ لوں، کئی مہینے ہو گئے ادھر نظر نہیں پڑی. دارالعلوم کے اندر رہتے ہوئے صرف بیچ میں ایک عمارت ہے نودرے کی دارالحدیث کی، ان کا قیام صدر دروازے کے قریب تھا. پڑھنے کے لیے دارالفتا میں جاتے تھے جو مسجد کے مشرقی جانب ہے. نماز مسجد قدیم میں پڑھتے تھے. مطبخ بھی اسی ایریا میں ہے، اس لیے دار جدید کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. اس لیے اتنی لمبی مدت ہو گئی لیکن ادھر جانے کی نوبت نہیں آئی. یہ ابتدائی تعارف تھا مفتی صاحب کے ساتھ اور پھر وہ جہاں بھی رہے ان کے ساتھ شناسائی رہی تا آ کے وہ سن 1395 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر مدرس ہونے کی حیثیت سے آ گئے. اور میرا بھی حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں آنا جانا رہتا تھا. دیگر اساتذہ سے بھی ملاقات ہوتی تھی، مفتی شہید صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر سن 1992 میں جب دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی رکنیت ملی تو اس کے بعد سے مفتی صاحب سے اور قریبی تعارف ہوا. سن غالباً آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیرانہ سالی کی وجہ سے بخاری شریف پڑھانے سے معذرت کر لی تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ جو ایک جہاں دیدہ تجربے کار اور بڑے سنجیدہ اور باوقار محتمم تھے، جنہوں نے 30 سال تک اس مسند کو زینت بخشی، بڑی کامیابی کے ساتھ اہتمام کو نبھایا. انہوں نے مفتی سعید احمد صاحب کو بلا کر بخاری شریف کی تدریس ان کے حوالے کی اور اتفاق سے اس وقت میں اسی جگہ موجود تھا. کسی ضرورت سے حضرت محتمم صاحب نے مشورہ کرنے کے لیے مجھ کو بنارس سے بلوایا تھا اور مفتی منظور احمد صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلوایا تھا. مفتی صاحب تو دہلی تک پہنچے، دیوبند نہیں آ سکے، لیکن میں حضرت محتمم صاحب کی خدمت میں حاضر تھا. میری موجودگی میں انہوں نے مفتی سعید احمد صاحب کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مولانا نصیر احمد خان صاحب نے بخاری شریف پڑھنے سے معذرت کر دی ہے، بخاری شریف کا سبق آپ کو پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد کی شورا میں باقاعدہ اس کو منظوری حاصل ہو گئی اور اس وقت سے مفتی سعید احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسین رہے. یہ ان کا آئینی عہدہ تھا اور ان کا سارا مشغلہ درس و تدریس، تصنیف و تعلیف اور مطالعہ اور کتب بینی کے ساتھ وابستہ رہا. اسفار نہیں کرتے تھے. ہاں، تعلیم کا وقت مکمل ہو جاتا، اسباب پورے ہو جاتے تو فوراً سفر میں نکل جاتے. عموماً امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں ان کا پورا رمضان گزرتا تھا. وہاں بیانات ہوتے، لوگ ان سے مستفید ہوتے. اسی طرح بقرعید کے موقع پر اگر کوئی ضرورت ہوتی تو سفر کرتے.
لیکن ایام تعلیم میں عام طور پر سفر کرنے کا مزاج نہیں تھا۔ اور اب جب کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، بہت خلا محسوس ہو رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے۔ ادھر گزشتہ 2-3 سال بہت خسارے کا، اس اعتبار سے بڑے خسارے کا زمانہ ہے کہ بڑے بڑے حضرات ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی کا انتقال ہوا، پھر حضرت مولانا ریاست علی صاحب رخصت ہو گئے، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ثانی داد فراغ دے گئے، مولانا محمد جمال صاحب کا انتقال ہوا، مولانا جمیل احمد صاحب سکروٹوی کا انتقال ہوا، اور اب آخر میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب بھی دعوے مفارقت دے گئے۔ ان کے اوپر مضامین بھی آئیں گے، بیانات بھی ہوں گے، لوگ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ان کے حالات، ان کے خصوصیات کو ذکر کریں گے۔ آج چونکہ تازہ حادثہ تھا، اس لیے میں نے ان کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے اندر اور خاص طور سے طبقہ علماء میں منافست کا ایک ماحول رہتا ہے۔ کبھی کبھی اس منافست میں کچھ نامناسب باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں، جن کو جائز اور درست نہیں کہا جا سکتا۔ جانے والا تو چلا گیا، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہماری زبان سے ان کی شان میں کوئی غلط بات نکلی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور اس کو ان کے حق میں قربت کا اور اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائے، اور پھر ہم سے جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، احسان ثواب کریں۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی امانت دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، اور اس کو دارالعلوم کو حضرت مفتی صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے، تاکہ تعلیم و تربیت کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے۔ اور ہم جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا بھی اب وقت قریب ہے، عمر کے اعتبار سے چند سال کا فاصلہ تھا، 70 سال کی عمر سے زیادہ عمر متجاوز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جب تک دارالعلوم کی خدمت مقدر میں لکھی ہے اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔